الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الواقعہ کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 62 تک انشاءاللہ العزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورہ واقعہ جب شروع ہوئی تو آپ کو یہ ابتدا میں چند آیات جو ابتدائی آیات ہیں اس میں بتا دیا گیا کہ 3 گروہوں کا ذکر اس صورت پاک میں ہوا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تو پہلے ذکر ہوا جو ہے سابقین کا، مقربین کا، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اصحاب الیمین جو دوسرا نیک مومنوں کا گروہ ہے ان کا ذکر ہوا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد ان بدبختوں کا ذکر ہوا جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ان کے لیے پھر آگے ان کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ جہنم میں ان کی کیا کیا پنشمنٹ ہوگی اور ان کو کیا غذا دی جائے گی، کیا اس کی مہمانی کی جائے گی،
اور کتنا ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا. اور آخر میں جب سارے عذابوں کا ذکر کیا، ان کے کھانے پینے کی تکلیفوں کا ذکر کیا، تو فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک جو ہے یہ اپنی توحید، اپنی قدرت اور اپنے جو ہے خالق ہونے کا ذکر فرماتا ہے. اور مسئلہ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر اور زندہ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے پیچھے آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون وآباؤنا الاولون، تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں جب بالکل وہ ختم ہو جائیں اور گوشت پوست ختم ہو کے مٹی ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوبارہ اٹھایا جائے؟ اب آباؤنا الاولون، بلکہ کیا ہمارے آباء و اجداد جو اتنے پرانے فوت ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو ان کے جواب میں رب تعالیٰ یہاں سے فرماتا ہے کہ دعویٰ ذکر کرتا ہے، اپنا دعویٰ، اور پھر اس پر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ دلیل دیتا ہے. فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم روز مرہ کی زندگی میں تم یہ دیکھتے ہو کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ان کو ہم پیدا کرتے ہیں، تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو، یہ دلیل ہے کہ میں کیسے پیدا کرتا ہوں، میں کیسے خالق ہوں. افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تم جو منی، وہ منی جو تم عورت کے رحم میں گراتے ہو، تمہارا اتنا ہی کام ہے کہ تم ہم بستری کر کے منی جو ہے بعد تولید جو ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو صحیح مقام پر بیوی کے عورت کے رحم میں تم وہ منی پہنچاتے ہو. اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ وہ جو سارے پروسیس ہیں بچے کے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس قطرے سے، پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہاں جی. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا، یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو اس کے بعد کسی اور کا اختیار نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے تمہاری ایک موت کا وقت مقرر کر دیا. ہم چاہیں تو پیٹ میں ہی اس کو مار دیں، ہم چاہیں تو پیدا ہوتے ہی 2 سانس لینے کے بعد مر جائے، ہم چاہیں تو اس کو بچپن میں مار دیں، ہم چاہیں تو اس کو جوانی میں مار دیں، ہم چاہیں تو اس کو جو ہے ارلی ایج میں مار دیں، چاہیں تو بڑھاپے میں مار دیں، چاہے تو اس کی اتنی عمر لمبی ہو جائے کہ اس کے اعضاء کام کرنے چھوڑ جائیں. یہ ہماری مرضی ہے کہ جب تک ہم کسی کو زندہ رکھیں، جب ان کو ماریں. ہم نحن قدرنا، ہم نے مرنا ٹھہرایا، ہم نے مقدر کیا، ہم نے ٹائم مقرر کیا کہ ہم نے کس کو کس وقت مارنا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے ہارے نہیں ہیں، یعنی ہم سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا. ہارنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہار جاتا ہے جو پیچھے رہ جائے، تو مسبوقین کا لفظ آیا. یہ مسبوق جو ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو آدمی پوری 4 رکعتوں میں یا 2 رکعتوں میں آ کر شامل ہوتے ہیں.
تو جو آدمی نماز میں امام کے ساتھ تکبیر میں شامل ہو جائے وہ تو مقتدی ہے. وہ کون ہے؟ مقتدی. اور جس سے ایک رکعت چھوٹ جائے، دوسری رکعت میں شامل ہو، تیسرے میں شامل ہو، وہ مسبوق ہے. مسبوق مطلب کہ اس سے جماعت آگے نکل گئی ہے. ایک رکعت 2 رکعت جو ہے نا وہ اس سے آگے نکل گئی ہے، وہ کیا ہے؟ مسبوق ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم سے کوئی سبقت نہیں لی جا سکتا. وما نحن بمسبوقین. ہم نے مقرر کی ہے مدت موت کی اور ہم اس سے ہارے نہیں. ہم سے کوئی آدمی آگے نہیں نکل سکتا، کوئی ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی ہماری مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا کہ جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف کرے، ہمارے فیصلے کو ٹھکرا دے، ہم سے آگے نکل جائے، ہماری بات نہ مانے تو مطلب ہے کہ ہم مسبوق ہو گئے، ہم ہارے ہوئے ہو گئے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. کیس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں؟ الا ان نبدل امثالکم. ہم تمہاری مثل بدل دیں. یعنی کیا مطلب کہ ہم آپ کو ختم کر کے، ہمیں یہ اختیار ہے، ہم اس میں ہارے نہیں ہیں، ہمیں کوئی ہار اس میں نہیں ہے. ہم اگر چاہیں تو ہم تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے. ہم تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے. جیسے احادیث میں بھی آتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے تو میں کس کو بخشوں گا؟ اللہ اکبر. اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں غفار اور تواب اور جو ہے مہربان کیسے بنوں گا؟ تم جو ہے نا اگر گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایک اور قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی اور میں اس کو بخشوں گا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ تم جو مجھے نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے، تمہاری موت میرے قبضے میں ہے. اگر جو ایسا ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے کوئی سبقت نہیں لی جاتا، ہم چاہیں تو تم جیسی اور قوم تمہاری جگہ پیدا کر دیں اور ہم اس سے بھی نہیں ہارے. وَنُنشِئَكُم مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ تمہیں ایسی شکلیں تمہیں دے دیں، ایسا تمہیں مسخ کر دیں کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. یعنی ہم چاہیں تو تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں، تمہیں ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، اور قوم لے آئیں. یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. اور یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جو تمہاری شکل و صورت ہے نا، اس کو تمہاری شکل رہنے نہ دیں، بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں. یعنی جیسے بنی اسرائیل میں جب انہوں نے نافرمانی کی تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ. ہاں جی. وجعل لکم القردۃ والخنازیر. ان کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا. تو جیسے ہم نے یہود کو ان کے نافرمانی کے سبب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، یا ہم نے یہود کو بندر بنا دیا جو مچھلیوں کی شکار کرتے تھے سیچرڈے والے دن میں، تو ہم چاہیں تو تم جو منکر ہو ہمارے خالق ہونے کے اور ہمیں خالق نہیں مانتے ہو، ہم چاہیں تو ہم تمہاری جگہ اور قوم لا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری شکلیں بھی بدل سکتے ہیں. جیسے میدان محشر میں جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کا کتنا حسن ہو جائے گا. تو یہ شکل ہی بدل گئی نا. کہ آج جو انسان کی بدصورتی ہے، اس کے اندر جو لنگڑا پن ہے، لولا پن ہے، اندھا پن ہے، اس کانا پن ہے، جو بھی اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں، اور اگر وہ جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا، تو رب تعالیٰ اس کی شکل بدل دے گا. وہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ جنت کی حوریں اس پر رش کریں گی. جیسے ہم نے جمعہ پر ذکر کیا کہ وہ پوچھیں گی کہ تم کون تھے جب ہمارے پاس سے گئے تھے، تمہارا حسن جمال یہ نہیں تھا، اب یہ تمہارا حسن جمال اور اتنی خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا ہمیں اختیار ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور فرمایا کہ تم انکار کرتے ہو کہ ہم قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے
جب ہماری جسم اور ہڈیاں مٹی بربری ہو جائیں گی تو ہم زندہ نہیں ہوں گے. تم یہ کہتے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم کو پتہ ہے, تم جان چکے ہو کہ تمہیں ہم نے پہلے کیسے پیدا کیا. سبحان اللہ. بے شک. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ روز ہم پیدا کرتے ہیں بندوں کو, بندے پیدا ہوتے ہیں. تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم پہلے پیدا کرتے ہیں, ہاں جی, فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو پھر کیوں نہیں سوچتے کہ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہاں جی, جو پہلے پیدا کر سکتا ہے, تو فرمایا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک نئی شکل, نئی صورت, نیا مٹیریل, نئی اس کی جو ہے تصویر, جو بھی آپ دنیا کی بات کر رہا ہوں, اس خالق کی بات نہیں کر رہا. کسی آدمی نے کوئی پروجیکٹ تیار کرنا ہو پہلی دفعہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مہینے سال لگتے ہیں اس کو لانچ کرنے میں, اس کو مکمل کرنے میں, اس کو اپروو کرانے میں, اس کو پسندیدہ کرانے میں, سب کتنا عرصہ لگتا ہے. اور جب ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا ماڈل بن گیا ہے, آپ اس کا چین بنا دیتے ہیں, اب جو خریدے گا اس کو پیسے دینے پڑیں گے اتنے زیادہ. کیا مطلب کہ اب اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ پہلی دفعہ بنانی کوئی چیز مشکل ہوتی ہے, دوبارہ تو آسان ہوتی ہے. اور میرے لیے تو پہلی بھی مشکل نہیں ہے, دوبارہ بھی مشکل نہیں ہے. جب تم دیکھتے ہو کہ رب نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور یہ شکل و صورت دی ہے, فلولا تذکرون, تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بھی تم اس طرح پیدا کر سکتا ہے. یہ تھا ترجمہ آج کے درس کا, اور مفہوم یہ تھا. اب اس کی تفصیل یہ ہے, اللہ جل شانہ فرماتا نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے پیدا کیا تمہیں تو تم سچ کیوں نہیں سچ مانتے. خلق کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا, ہم نے تخلیق کیا. یہ خالق یخلق خلقا فهو خالق و خلق یخلق خلقا فهو مخلوق. یہ باب ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے خلق کا معنی؟ کئی معنی ہیں. ایک معنی اس کا ہے بنانا, کسی چیز کی شکل بنانا, یہ خلق کا معنی ہے. دوسرا معنی اس کا ہے پیدا کرنا. تیسرا معنی اس کا ہے نیست سے ہست کرنا, یعنی پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, اس کو ہست کر دیا, یعنی اس کو موجود کر دیا. یا عدم سے وجود میں لایا. عدم بھی وہی نیست کے معنی میں ہے, جو پہلی چیز نہ ہو اس کو عدم سے وجود میں لا دیا. یا نابود کو بود کر دیا. یہ فارسی کے الفاظ ہیں. نیست بھی, نیست کا معنی کہ نتھنگ, کچھ نہ ہو پہلے. نابود کا معنی کچھ نہ ہو پہلے, ہاں جی. اور عدم بھی اسی طرح ہے کہ پہلے کچھ نہ ہو, اسے موجود کر دیا. یہ ہے خلق کا معنی. اور ایک خلق کا معنی ہے گھڑنا. کسی چیز کو بنا کر, اس کی شکل بنا کر, یہ گھڑنا ہے, اس طرح کی شکل بنا دی, یہ گھڑنا ہے. اس میں جو پہلے معنی ہیں اس لحاظ سے بندے کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بندہ, چاہے وہ نبی ہو, رسول ہو, ولی ہو, فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بندہ خالق ہے اس معنی میں کہ وہ انسان کو پیدا کرتا ہے یا مخلوق کو پیدا کرتا ہے. سمجھے میری بات؟ اس معنی میں اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بندہ خالق ہے کہ یہ نیست سے ہست کرتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بندہ جو ہے وہ خالق ہے اس معنی میں کہ نابود سے بود کر دیتا ہے. یا بندہ خالق ہے اس معنی میں کہ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے. آپ میرا بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معنی کس پر سچا آتا ہے؟ اللہ پر. یہ معنی کس پر سچا آتا ہے؟ کہ اللہ مخلوق جو پہلے نہیں تھی, نیست تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اس کو ہست کیا اس نے. یہ اس کی قدرت ہے.
نابود سے بود کیا، یعنی پہلے نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے وجود بخشا، اور عدم سے وجود میں لایا، پہلے موجود نہیں تھا اس کو پیدا کیا، پہلے انسان کا وجود نہیں تھا اس کو بنایا۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ ہم اس لیے رب کو خالق کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ خالق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کی صفت مانتے ہیں کہ رب تعالیٰ خالق ہے، کہ پہلے آسمان نہیں تھے اس نے پیدا کیے، پہلے زمینیں نہیں تھیں اس نے پیدا کی، پہلے انسان نہیں تھا اس نے پیدا کیا، پہلے فرشتے نہیں تھے اس نے پیدا کیے، ہاں جی، ان کو وجود بخشا، ان کا کوئی پہلے وجود نہیں تھا، پہلے معدوم تھی ہر چیز، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو اس کو اس معنی میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم خالق ہیں۔ اب ہم قرآن مجید سے آپ کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا، جس کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران تیسرے پارے میں ذکر کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے زمین سے پرندے کی شکل، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، اور فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ اب اس معنی میں کیا ہوا کہ اللہ بھی خالق ہے، اللہ بھی خالق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ انی اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، ہاں جی، میں تخلیق کرتا ہوں۔ تو اب یہ بڑا مشکل مسئلہ بن گیا کہ اللہ بھی خالق، کہ وہ جو ہے اس نے کہا کہ میں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہاں بھی فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور وہی جو صیغہ ہے تخلیق کا، خالق یخلقو کا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی صیغہ فرما رہے ہیں، انی اخلق لکم من الطین، میں تخلیق کرتا ہوں مٹی کے پرندے بنا کر، اور پھر اس میں پھونک مارتا اڑ جاتے ہیں۔ تو اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہوا۔ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں جی، یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا کہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہے اور اللہ بھی خالق ہے، اور کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو ٹانٹا ٹی کرتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ اس کا کیا جواب دیں گے وہ؟ ہاں جی، جب تک کہ وہ پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، اس شرک سے وہ نکل نہیں سکتے۔ قرآن مجید ہے کہ وہ بنا کر پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ بھی نیز سے ہنس ہوا، پہلے نہیں تھا، اب بنایا مٹی کا، اس کو مارا اور اڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق اور اللہ بھی خالق، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن اسی لیے میں نے آپ کو چند معنی بتائے کہ نیست سے ہست کرنا، عدم سے وجود میں لانا، نابود سے بود کرنا، پیدا کرنا، جو پہلی چیز نہیں تھی اس کو بنا کر مخلوق بنانا، اس معنی میں اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اور جو خالق کا معنی ہے نا، خلق کا معنی گڑنا کہ مٹی کی یا کسی لکڑی کی یا کسی چیز کو شکل بنا دینا، تو یہ گڑنا جو ہے یہ پیدا کرنا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو خالق ہیں یا تخلیق کا لفظ آیا تو اس معنی میں آیا کہ وہ مٹی سے صورتیں گھڑتے تھے، جیسے بچے جو ہے مٹی سے وہ بناتے ہیں، مختلف شکلیں بناتے ہیں، تو یہ گھڑنا ہے۔ بچے جو ہیں، بچوں کو کہا جائے کہ تم تخلیق کر رہے ہو مٹی سے، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، پیڑیں اور درخت، اور یہ جو بناتے ہو تم، یہ بچے بھی تخلیق کرتے ہیں، لیکن ان کو خالق اس معنی میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ عدم سے وجود میں لا رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ گھڑنے کے معنی میں کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو گھڑ رہے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنا کر ایک شکل گھڑتے تھے، پھر آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہے گھڑنے کے معنی میں، لیکن حقیقی خالق رب تعالیٰ جل شان، اس لیے آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑتا ہے، میری طرف سے وہ نہیں اڑتا۔ تو یہ جو ہے نا، ایک تو یہ فرمایا کہ یہاں خلق کے معنی جو ہم نے بتایا کہ اس کا فرق یہ سمجھ لیں آپ کہ بندے کو خالق کہنا وہ گھڑنے کے معنی میں ہو سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور بعض مقامات پر آتا ہے، اور جو ہے اللہ کے معنی میں جب اللہ تعالیٰ کو خالق کہا جائے تو وہ خالق حقیقی ہوگا جو عدم سے وجود میں لائے گا، نیز سے ہس میں لائے گا، مخلوق کو جو ہے نا جو جس کا وجود نہیں تھا، معدوم تھی، عدم تھا، نہ ہونے سے ہونے میں لائے گا، یہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم تمہیں نیز سے ہس میں لائے، ہم تجھے نابود سے بود کیا، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے۔ ہاں جی، تو فلولا تصدقون، تو تم دیکھتے نہیں ہو روز بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، ان کو کون پیدا کرتا ہے؟ میں پیدا کرتا ہوں، اور اس لیے تم چاہیے کہ تم اس کی تصدیق کرو، تم سچ کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تھا دعویٰ۔ اب آگے دلیل ہے کہ کیسے تو پیدا کرتا ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا نا ہم پیدا کرتے ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں تو پیدا کرتا ہے، لیکن کیسے پیدا کرتا ہے آگے دلیل دیتا ہے رب تعالیٰ۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا کیا کام ہے کہ تم جو ہے منی جو ہے وہ عورت کے وجود میں، ان کے اندام نہانی میں، ان کے رحم میں، مقام مخصوص میں تم منی گراتے ہو جب ہم بستری کرتے ہو، تمہارا یہی کام ہے، اس کے آگے تم کیا کر سکتے ہو؟ جو ایک قطرہ منی کا ہے اس کے اندر جو جرثومے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ملین کی تعداد میں ہے، جس کو آپ دور خوردبین سے دیکھ سکتے ہو، آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب وہ عورت کے رحم میں وہ منی جاتی ہے تو ان ہزاروں کروڑوں لاکھوں جرثوموں میں سے صرف ایک جرثومہ جو ہے وہ جا کر اس عورت کے بیضہ انڈا کے ساتھ جا کر وہ ٹچ کرتا ہے۔ اگر وہ ٹچ نہ کرے تو زندگی گزر جائے، تم شادی شدہ رہو، بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ ہاں جی، آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ باتیں، کہ اگر ساری زندگی وہ جو ہے جرثومہ وہ عورت کے اس انڈے کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ نہ کرے، ساری زندگی گزر جائے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، دوائیاں کھاؤ، جو مرضی کرو، بچہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور اگر ایک ان میں سے کروڑوں میں سے ایک ٹچ کر جائے، عورت حاملہ ہو جائے گی۔ ہاں جی، تمہارا کیا کام ہے کہ صرف تم اتنا جانتے ہو کہ تم نے اپنا منی کا قطرہ جو ہے وہ تم نے گرایا عورت کے رحم میں، اس سے آگے تمہیں کوئی اختیار نہیں، اس کے آگے تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہیں ہوش بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ اب وہ جب گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جب اس نے ٹچ کیا اس مادے کو تو اب وہ تخلیق کا مادہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا تم تو منی گرا کر فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد جو پروسیس ہے مجھے بتاؤ، اس کے بعد انتم تخلقونہ، اس جرثومے کو انڈے تک پہنچانا، اور پھر اگر ٹچ کر جائے اس کو تو پھر سارے پروسیس جو ہے رحم مادر میں اس اندھیرے میں، کہ 3 اندھیروں میں بچہ پلتا ہے، 3 اندھیروں میں، ایک اندھیرا ماں کا پیٹ اس میں ہے، دوسرا اندھیرا رحم مادر وہ جدی جس کے اندر بچہ جو ہے، ایک وہ جو بچے کے اوپر جھلی لپیٹی ہوئی ہے،
ان 3 اندھیروں میں وہ جو ہے کیا میں کہوں کہ وہ ہیرا سبحان اللہ وہ پل رہا ہے. اللہ اکبر کون پل رہا ہے؟ جس نے ہوائی جہاز بنانا ہے، اللہ اکبر جس نے کمپیوٹر بنانا ہے، جس نے ٹرین بنانی ہے، سبحان اللہ جس نے سمندر کی تہوں تک سارا علم مخلوق کے سامنے رکھنا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ جس نے فضا میں سفر کرنا ہے. سبحان اللہ بے شک ہاں جی، اب انسان کی ساری خوبیاں آپ لے لو، بے شک یہ اتنی بڑی ترقی جس نے کرنی ہے، سبحان اللہ وہ کون ہے؟ وہ ان 3 دوروں میں پل رہا ہے. سبحان اللہ کیا تم اس کو یہ سائنس کا علم اس کو سمجھا رہے ہو وہاں کہ وہ اتنا قابل بچہ پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا حسن و جمال تم اس کو دے رہے ہو یا اللہ دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ہاں جی، قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اسے کوئی کون سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں کہ رب تعالیٰ ہے جو بچے کو خوب شکل دیتا ہے، بے شک خوبصورتی دے، بدصورتی دے، اس کو دونوں آنکھیں دے کر جو ہے بینا کر دے یا دونوں آنکھیں لے کر کو نابینا کر دے. اس کی مرضی اس کو ایک آنکھ لے کر کانا کر دے، اس کو ایک پیر لے کر لنگڑا کر لے اس کو، اور اس کو مکمل کر دے، اس کو نامکمل کر لے، اس کو گورا کرے، اس کو کالا کرے، اس کو برین دے، اس کو بے وقوف بنا دے، اس کو جو ہے بہت انٹیلیجنس بنا دے، یا اس کو ایک قسم کا جو ہے بالکل نااہل قسم کا انسان بنا دے. اب انسانوں کی ساری قسمیں لے لو، بے شک اس کو نیک بنائے، اس کو برا بنائے، اس کو خوبصورت بنائے، بدصورت بنائے، اس کو بخت والا بنائے، بدبخت بنائے، اس کو جو ہے حسن دے، اس کو بدصورتی دے، اس کو مال دولت دے، اس کو غریب کرے، اس کو نیک بنائے، اس کو برا بنائے. یہ سارے رحم مادر میں ہو رہی ہیں حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق. سبحان اللہ تو وہ پوچھتا ہے نا انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کر رہے ہو، بنا رہے ہو، یا ہم اس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ ہاں جی، اب یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بنا رہے ہیں. کوئی بھی نہیں. انسان کو تو ابھی جو ہے نا چند سال ہوئے جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو یہ چند سال ہوئے یہ پتہ چلا کہ اس کی اعضاء سلامت ہیں یا کسی اعضاء میں اس کو کمزوری ہے. یعنی اب تو لیکن جو یہ معلوم کرنے والے ہیں کہ اس انسان جو ماں کے رحم میں ہے اس کے اندر کیا کمزوری ہے، کیا خامی ہے، کیا ڈیفیکٹ ہے، وہ بھی کون معلوم کر رہا ہے؟ جو اس پروسیس سے ہو کر آیا. سبحان اللہ اس کو رب تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے بے شک کہ وہ الٹرا ساؤنڈ بنا کر، وہ اس طرح کی مشینیں بنا کر وہ لوگوں کو بتایا کہ پیٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے. یہ بھی اسی سے گزر، لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ ہاں جی، تو فرمایا کہ یہ ساری قابلیتیں جو ہم دے رہے ہیں بچے کو، یہ تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں؟ تمہارا کام تو یہی تھا جو ہم نے پہلی آیت میں ذکر کر دیا کہ منی گرائی فارغ. اس کے بعد تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ تم نے اس بچی کی پرورش کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی. ہاں جی، تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم بنانے ہو؟ تم بنانے والے آدمی بناتے ہو یا ہم آدمی بناتے ہیں؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو بناتے ہو، تمہیں تو ان مراحل کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے مراحل سے یہ آدمی گزر رہا ہے. بے شک ہمیں بتاتا ہوں کہ کتنے مراحل سے انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کتنے مراحل سے گزرتا ہے. ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید میں 18ویں پارے میں یا اور مقامات پر رب تعالیٰ نے اس کو مختصر طور پر چند چیزوں کا ذکر کیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یا چند چیزیں اس نے ذکر کی ہیں، لیکن بہت مراحل انسان بہت مراحل سے گزرتا ہے. اب یہ سنتے آئے ہیں نا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ انسان کس سے پیدا ہوا. ہاں جی،
خلقکم من تراب، مٹی سے، اللہ نے مٹی سے بنا، کس نے پیدا کیا؟ مٹی سے، مٹی کو۔ تو ہم کو تو اس نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، مٹی سے تو اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بے شک، یہ پتہ نا آپ کو؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی تم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، مٹی سے تو آدم پیدا ہوا، آپ کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں آگے، کیا کہیں گے آپ؟ صحیح بات، یعنی طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان آدم علیہ السلام کا وجود مٹی سے بنایا گیا۔ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان آدم علیہ السلام کا جو ہے نا 60 ہاتھ 60 گز کا وجود یہ مٹی سے بنایا گیا، اور بڑی مدت پڑا رہا مٹی۔ وہ جیسے من صلصال من حمیم مسنون کا لفظ آتا ہے، مختلف چیزوں کا آتا ہے، مٹی سے پیدا کیا، کھڑکنی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے گارے سے پیدا کیا، یہ ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو گارے سے پیدا ہو، کیچڑ سے پیدا ہو، مٹی سے پیدا ہو، کھنکھنی مٹی سے پیدا ہو، جب وہ خشک ہو جائے تو وہ آواز دیتی ہے۔ تو مطلب کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ہمیں تو مٹی سے پیدا نہیں کیا، لیکن ہم چونکہ اولاد آدم ہیں اس لیے کہتے ہیں ہمارے باپ کو جب مٹی سے پیدا کیا تو ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن اب ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کہ وہ انسان جب جو بھی انسان بڑا ہوتا ہے، میں باپ کسی بھی باپ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت تک اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر مادہ تولید پیدا کرنے والا مادہ منی جو ہے وہ انسان کے جسم میں پیدا ہو، جب تک کہ وہ نباتات، سبزیاں، گوشت نہ کھائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی، جب تک انسان غذا اصل نہ کھائے، گوشت نہ کھائے، سبزیاں نہ کھائے، ترکاری نہ کھائے، جو روٹی وغیرہ ہے جو زمین سے نکلتی ہے وہ نہ کھائے، اس وقت تک اس کے اندر مادہ تولید پیدا نہیں ہوتا، اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پیدا کر سکے۔ ہاں جی، اس کے اندر مادہ تولید نہیں بنتا۔ تو یہ پہلا پروسیس ہے کہ آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، تمہیں مٹی سے کیسے بنایا کہ تمہیں جو ہے نا وہ نباتات، سبزی بنایا پہلے، کہ سبزی تم کھاؤ گے، گوشت تم کھاؤ گے، وہ بھیڑیں بکریاں جو اسی زمین سے سبزہ چرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، تم ان کا گوشت کھاؤ گے، وہ سبزیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر مادہ تولید پیدا ہوگا۔ اس کے بعد وہ مادہ جو مٹی سے بنا ہے، یعنی مٹی سے آیا ہے، وہ سبزی مٹی سے آئی ہے، وہ گوشت جو ہے جانوروں کا وہ مٹی سے آیا کہ انہوں نے سبزی کھائی ہے، انہیں چارہ کھایا ہے، اس سے ان کی صحت بنی ہے۔ تو وہ جو پروسیس ہے نا تمہارا نباتات، یہ پہلا پروسیس ہے کہ تم مٹی تھے، پھر نباتات سبزیاں بنے تم لوگ، اور اس کے بعد سبزی اور گوشت کی صورت میں تم غذا بنے، یعنی گوشت تمہاری غذا بنا، سبزی تمہاری غذا بنا۔ پہلے تم مٹی تھے اور پھر جو ہے نباتات بنے، پھر اس سے غذا آئی، تمہارے آباء و اجداد نے وہ غذا کھائی، پھر وہاں سے جو ہے نا اس کی طاقت ہوئی، تو پھر اب نطفہ جو ہے مادہ تولید یہ ماں کے رحم میں گیا، اب یہ رحم میں گیا۔ پہلے مٹی تھے، پھر نباتات بنے، پھر گوشت کی صورت میں غذا بنے، پھر نطفے کی صورت میں ماں کے پیٹ میں گئے۔ یہ چوتھا پروسیس ہے۔ جب نطفے کی صورت میں گئے تو پھر آگے قرآن مجید فرماتا ہے ثم خلقنا العلقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، خون جو ہے نا پہلے جو وہ ہے نا منی، وہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ خون بنی، خون کے بعد پھر وہ 40 دن کے بعد گوشت بنی۔ یہ گوشت بننا جو ہے یہ 5واں پروسیس ہے۔ گوشت کے بعد پھر وہ جو جس کو قرآن مجید جس کو لحیم کہا گیا، جب گوشت بنا تو کیا بنا؟ لحیم اس کا نام ہے، اس پروسیس کا نام۔ پھر اس کے بعد ثم فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہڈی بنا۔ ہڈی جو ہے یہ 7واں پروسیس ہے، جب ہڈی کا لباس بنایا گیا۔ اس کو قرآن کریم نے اور اس کو عربی میں عظیم کہا جاتا ہے،
عظیم. پھر چار ماہ گزرنے کے بعد اس میں روح پھونکی گئی. جب ہڈی بنتی ہے نا، ہڈی پر جب وہ لباس پہنایا جاتا ہے ہڈی پر، تو اس وقت تک انسان کے ماں کے وجود میں 120 دن ہو چکے ہوتے ہیں. 120 دن. 3 پروسیس 40 دن کیا ہے. ہاں جی، 40 دن میں خون جو ہے نطفے سے خون بنا، پھر 40 دن میں خون سے گوشت بنا، پھر 40 دن میں خون سے ہڈی بنی. اب یہی اصل ہے کہ جس بندے کو رب نے 40 دن میں اس کو تخلیق شروع فرمائی، اور جب 3 ملے تو 120 دن میں اس نے اس کے اندر روح پھونکی. حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ 120 دن کا ہو گیا بچہ، 120 دن کا، جا کر اس کے اندر روح پھونکو. تو فرشتہ آ کر اس کے اندر روح پھونکتا ہے. یہاں سے انسانی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. اس سے پہلے اگر کوئی آدمی حمل کو گرا دے تو قتل کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ روح نہیں آیا. اب جب 120 دن کا بچہ ہو گیا، اس کے اندر روح آ گیا، اب جو آدمی اس کو گرائے گا، اب جو آدمی اس کو جو ہے نقصان دے گا، وہ قاتل سمجھا جائے گا، کیونکہ 120 دن کے بعد اس کے اندر روح آ گئی. صرف روح نہیں آئی، اس وقت فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دے. فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے. ہاں جی، کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اس نے نوح علیہ السلام کی عمر 1450 سال لکھ دی، شداد کی عمر 900 سال لکھ دی، کسی کی عمر 200 سال لکھ دی، کسی کی 60. جیسے بھی رب کا حکم ہوا اس نے اس کی عمر لکھی. اس عمر سے جو اس نے لکھی ہے، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جو اس نے لکھی اس سے 1 سیکنڈ بھی مؤخر نہیں ہوتی موت. جو موت کا وقت اس نے لکھا ہے نا فرشتے نے، وہی اس کو وہ پورا کرنا ہے. تو ایک تو لکھا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرا وہ لکھتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے. اس کا رزق کتنا ہے. یہ جو ہم بلا وجہ دوڑے پھرتے ہیں نا رزق کے پیچھے، یہ پہلے لکھا جا چکا کہ کتنا رزق ہے. البتہ یہ نہیں ہے کہ تم پیر پر پیر رکھ کر بیٹھے رہو. جو تم تلاش کر سکتے ہو اس کی سعی اور کوشش کرو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ سعی اور کوشش کرو. ہاں جی، تو اس سعی اور کوشش کے مطابق آپ کو رزق ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو ہے احکام خداوندی کے نافرمانی کرتے ہوئے تم یہ چیزیں کرو. رزق نے جو لکھا ہے وہی اس نے دینا ہے. نیک ہوگے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، بد ہوگے تو برکت نہ کہاں جائے گی، برکت نہیں ہوگی اس میں. تو دوسرا لکھتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن رب ان کو اتنا رزق دیتا ہے کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. ہاں جی، اور کتنے لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کسی قسم کی تمیز نہیں. رب تعالیٰ کتنا رزق دیتا ہے ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا رزق ہے، کیونکہ وہ لکھا جا چکا ہے. کتنے عقل مند ہیں جو بیچاروں کو شام کو ٹیبل پر روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، سارا دن کام کر کے بچوں کے لیے اور اپنے لیے وہ ایک وقت کا کھانا نہیں بنا سکتے. یہ وہ تقسیم ہے جو رب نے لکھی ہوئی ہے. تیسرا لکھتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ بھی فرشتہ لکھتا ہے. تو جو نیک و بد اس نے لکھ دیا ہے نا، آپ اسی پر چل رہے ہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ تقدیر ہے ساری نا. چوتھا مسئلہ یہ کہ مرنے کے بعد فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہ بھی لکھا ہوا، آلریڈی لکھا جا چکا ہے تم ہم سب کے لیے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. یہ لکھا جا چکا ہے. یہ 4 چیزیں جو ہے نا تقدیر ہے. 4 چیزیں تقدیر ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کھوج میں نہ پڑو، کہ کھوج میں پڑھو گے اگر اس کی تحقیق میں جاؤ گے اور ڈیپ سوال کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. ہاں جی، مثلا سب سے لوگ
جی اس نے جب ہمارے لیے لکھ دیا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ یہی کہتے ہیں جب لکھ دیا تو ہم نے وہ کرنا ہی ہے نا، پھر ہمارا قصور تو نہ ہوا. ہاں جی. تو اس طرح کے سوال جو ہے نا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کس نے پوچھا تقدیر کیا ہے، آپ نے فرمایا وہ ایسا اندھا جنگل ہے جس میں کوئی راستہ نہیں باہر نکلنے کا. کتنا خوبصورت جملہ فرمایا. جب دوبارہ کس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا کنواں ہے جس کے اندر جھانکو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ تقدیر ہے. ہاں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کو دیکھا تقدیر میں بات کر رہے ہیں تو آپ ناراض ہوئے. فرمایا تقدیر کے معاملے میں گفتگو نہ کرو، بس ایمان رکھو اس پر. اب جب اس کے اندر روح پھونکی گئی 4 مہینے کے بعد تو اس کا نام حی، کہ یہ زندہ ہے. اب اس کا نام حی پڑا، یہ اس کا 8واں پروسیس ہے. اس کے بعد پھر اس کو شکل اور تصویر دی جاتی ہے کہ اس کا ناک بنتا ہے، ہونٹ بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں. ہاں جی. روح آ گیا اس میں. اب اس کا پروسیس ہو رہا ہے، اس کو شکل دی جا رہی ہے. ہاں جی. اب اس کا جو ہے انسانی شکل، اس کو تصویر صورت دی جا رہی ہے. ہاں جی. تو یہی فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پہلے خاک تھے، مٹی تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے. جب ماں کے پیٹ میں آئے اس حالت میں جب تصویر بن رہی ہے تو اس وقت بچے کا نام ہے جنین، جس میں سانس ہے لیکن پوری شکل و صورت نہیں بنی. اس بچے کا نام کیا ہے؟ جنین. اس کے بعد جب 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہا اور جب پیدا ہوا تو اس کا نام کیا ہے؟ ولید. یعنی ولد سے ولید، پیدا ہوا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ، اس کا نام ولید ہے. یہ اس کا 10واں پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ فرماتا ہے کہ یہ سارے پروسیس غور کرو کہ یہ جو مدت مقرر ہے کہ سارے بچے 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتے ہیں، مطلب موسٹلی جو ہے ایک پروسیس ہے کہ 9 مہینے کے بعد. آپ ہمیشہ سنتے ہو کہ بھی 9 مہینے کے لیے حمل ہو تو بچہ مکمل پیدا ہوتا ہے. اگر کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک قانون قدرت ہے کہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا خالق اگر ایک ہے تو ایک ہی طرح سے بچہ پیدا ہوگا اس مدت میں. ایک خالق ہے تو سورج ہمیشہ ادھر سے نکلے گا. اگر 2 ہوتے تو وہ دوسرا کہتا نہیں میں بھی تو اپنا زور دکھانا ہے نا، اس دفعہ جو ہے نا کل سورج ادھر سے نکلے گا. ہاں جی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں دنیا میں 2 خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا. ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے خشکی رکھنی ہے. ایک کہتا ہے میں نے دن کو رات کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے رات کو دن کرنا ہے، دن کو رات کرنا ہے. آپس میں جھگڑا رہتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے. تو اس لیے ایک پروسیس ہے کہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا. یہ دلالت نہیں کرتا کہ رب ایک ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سر باہر نکلتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیر پہلے نکلے بچے کے. ہاں جی. تو اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرا درس سن کر کوئی کہے جی مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. اگر کہیں بچہ پیدا ہو جس کے پیر باہر نکلے پہلے تو وہ شاذ و نادر ہے. اکثر قاعدہ کیا ہے کہ سر باہر پہلے آتا ہے، پھر باقی وجود اس کا پہلے بعد میں آتا ہے. 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. ویسے 6 مہینے کے بعد بچے پیدا ہوئے ہیں، 7 کے بعد بھی، 8 کے بعد بھی، لیکن جو مکمل اور کامل بچے کی پیدائش کا وقت ہے وہ 9 مہینے ہے. اسی طرح رب تعالیٰ نے جانوروں کے اندر جو بچے پیدا ہونے کی شرح بنائی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح کی ہے کہ اونٹنی کتنے مہینے کے بعد بچہ دیتی ہے، گائے کتنے مہینے کے بعد دیتی ہے، بکری کتنے مہینے کے بعد دیتی ہے. ہاں جی. باقی جانور کتنے مہینے کے بعد دیتے ہیں. اس سے اس کی قدرت پہچانی جاتی ہے. اب جب بچہ دودھ پینے لگا تو اس کو رضی بولتے ہیں، رضاعت سے ہے.
یہ اس کا ابھی بھی اس کا پروسیس ہے، یہ سارا ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھنے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کس نے بتایا؟ ہرنی کے بچے کو، گائے کے بچے کو، بھیڑ کے بچے کو، وہ اس کی ٹانگوں میں پاؤں میں ایسی ہمت نہیں اٹھنے کی، لیکن وہ تھنوں کی طرف دوڑتا ہے۔ کس نے بتایا اس کو کہ جی دودھ یا تیری غذا جو ہے وہ اس جگہ پر ہے؟ ہاں جی، کس نے بتایا؟ کس نے یہ پروسیس بنایا کہ بچہ پیدا ہو تو ماں کی چھاتی پر دودھ خود بخود آ جاتا ہے؟ یہ فرماتا ہے کہ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا اس کو تم پیدا کرتے ہو، تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اس سارے پروسیس میں وہ خاوند صاحب جس نے منی کا ایک قطرہ گرایا، اس کا کوئی عمل دخل ہے اس سارے پروسیس میں؟ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بس بہت سارے کو جب تک کہ اسلامی تعلیم نہ ہو، اور یہ جتنے عیب بچوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، جس کو یہ پھر الزام دیتے ہیں جی فرسٹ کزن کے ساتھ شادی ہوئی ہے، سیکنڈ کزن کے ساتھ شادی ہوئی، یہ پرابلم ہے۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ، کیا وہ کزن نہیں تھے؟ حضرت ابو العاص کی شادی حضرت زینب سے، وہ کزن نہیں تھے؟ کیا بچوں میں کوئی ایسی جو ڈیفیکٹ ہوا ہے؟ ہاں جی، ہماری شادی کزن سے ہوئی، کوئی ڈیفیکٹ ہے؟ یہ جب شادی بندہ کرتا ہے اس میں ایسی حرکتیں کرتا ہے بوقت جماع، ہم بستری کے وقت، کہ جو بات کرتا ہے اگر باتیں کرے گا تو بچہ گنگا پیدا ہوگا، اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتا ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو بچوں میں عیب پیدا ہوں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم اس پروسیس کی طرف جاؤ تو جو ہے پھر وہ حدیث پاک جو دعا ہے وہ پڑھو، اس سے سارا، کیونکہ سب سے زیادہ جو شیطان ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو وہ ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، وہ شامل ہونا چاہتا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو جب تم وہ حدیث پاک پڑھو گے، دعا پڑھو گے، ہاں جی، تو وہ شیطان ہٹ جائے گا، وہ نہیں آ سکے گا۔ اب بچے کے پیدا ہونے میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا، بچہ تندرست ہوگا، خوبصورت ہوگا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ حضرات ہیں، سائنسدان حضرات ہیں، یہ ہماری بات کم مانیں گے، یہ تو اپنی بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، دودھ پینے لگا تو رضیع کہلایا، اس کے بعد ہلکی غذا کھانے لگا تو فطیم کہلایا، ہلکی غذا۔ اب دیکھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو پہلے کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ میرا بیٹا پیارا بیٹا ہے، اس کو پیزا کھلائیں، یا اس کو جو ہے گندم کی روٹی یا مکی کی روٹی کھلائیں، بڑا پیارا بیٹا ہے، اس لیے وہ کھا نہیں سکتا۔ اسی لیے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے رب فرمایا، اپنی صفت دی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے کہ اس مخلوق کو وہ ایسے پالتا ہے جیسے اس کی تربیت یا اس کا پروسیس ہے، اسی طرح پالتا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی رب اس لیے فرمایا کہ جیسے رب تعالیٰ اپنی مخلوق کو آہستہ آہستہ پالتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو اسی طرح آہستہ آہستہ پالتے ہیں، کما ربیانی صغیرہ۔ اس لیے ماں باپ کو بھی رب فرمایا، اپنی صفت دی رب تعالیٰ نے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا ہلکی غذا کھانے لگا تو پھر اس کو فطیم بنایا۔ پھر جب اس کو جو ہے چلنا لگے، بچپنا جب اس میں آ جائے تو اس کو سبی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام ہیں، اس کی پروسیس ہیں اس کے۔ پھر جب وہ دوڑنے لگے تو اس کو غلام کہتے ہیں، ٹاڈلر جس کو بولتے ہو آپ، وہ پھر اس کی وہ عمر آ جاتی ہے۔ ہاں جی، 13واں پروسیس، 14واں پروسیس۔ جب بالغ ہونے لگے، ابھی
ابھی بالغ نہیں ہوا، بلاغت کے قریب ہے، 11-12 سال، تو اس کو مراہق بولتے ہیں۔ مراہق جب اس عمر میں بچہ آتا ہے تو حکم ہے کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، اس کا بستر علیحدہ کر دو، 2 بچوں کو اکٹھا نہ سونے دو۔ یہ مراہق کا حکم ہے، کیونکہ ان کے اندر اب تھوڑا بہت شعور آ رہا ہے، اور ان کو دینی تعلیم سختی سے سمجھاؤ اس کو۔ یہ جو ہے 15واں پروسیس ہے۔ جب بالغ ہو جائے تو یہ جوان ہو گیا نا، اب یہ شاب، عربی میں شاب کہلاتا ہے یا فتح۔ ہاں جی، فتح یذکرہم، فتح کا لفظ جو ہوتا ہے عربی میں، یا شاب کا لفظ ہے۔ اب یہ اس کا پروسیس ہی جوان ہوا۔ جب اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی، یعنی جو ہے جوانی بھرپور ہو گئی، اس کو سمجھ آ گئی دنیا کی، کاروبار کی، تو پھر اب وہ جا کر رجل بنا، انسان بنا، اب جا کر رجل بنا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی کسی یتیم کا وارث بنے اور اس کے مال کو حفاظت میں رکھے، اس کو فرمایا اس کو نہ دے۔ کب دے؟ جب وہ 25 سال کا ہو جائے، کیونکہ اب وہ انسان رجل بنا ہے، بندہ انسان بنا ہے، اب وہ صحیح اس کو سمجھ آیا کہ اس کا نقصان کیسے ہے، اس کا فائدہ کہاں ہے، میں نے کیسے اچھا 17 سال 18 سال کے بچے کو دے دے گا تو وہ تو 2 دن میں اڑا دے گا سب کچھ۔ تو یہ اب جو ہے نا رجل بنا، یہ 17واں پروسیس ہے اس کا۔ جب 30 سال کی عمر ہوگی تو اس کو اب کہول کہتے ہیں۔ اب یہ صحیح سمجھدار انسان ہے 30 سال کا۔ پھر جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اب یہ شیخ کہلایا، اب یہ شیخ ہے۔ 40 سال، شیخ سعدی بھی کہتے ہیں نا، 40 سال عمرت عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، کہ تو 40 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے اور تو بھی بچپنے میں ہے۔ تو 40 سال کے بعد انسان کو تھوڑی عقل سمجھ آ جاتی ہے، تو 40 سال کے آدمی کو شیخ کہتے ہیں۔ اس کا عقل پختہ ہوتا ہے، اس وقت اس کا عقل پختہ ہوتا ہے 40 سال کے آدمی کا۔ جب 60 اور 70 کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت وہ شیخ فانی ہوتا ہے۔ شیخ فانی وہ ہے جو 60-70 کے درمیان ہے، کہ جو روزہ نہ رکھ سکے، حکم ہے نا جو روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ اپنا روزہ کسی اور کا رکھا ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بخار چڑھا، کہا میرا روزہ کسی اور کو رکھا دو، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مسئلہ سن لیجئے، یہ روزہ نہیں رکھا سکتا۔ جس آدمی کو ٹھیک ہونے کی امید ہے وہ کسی کو روزہ نہیں رکھا سکتا، لیکن شیخ فانی جو ہے وہ اگر بیماری کی اس حالت میں پہنچ جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا کہ اب وہ 40 سال کا ہو جائے۔ اس لیے اس کی حکم ہے کہ وہ شیخ فانی جو ہے وہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کسی کو روزہ رکھا ہے۔ جو اور آدمی ہے وہ تھوڑا بیمار ہوا یا اس کے بچنے کی امید ہے تو وہ روزہ نہیں کسی کو رکھا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا کرے۔ تو 60-70 کے درمیان جو آدمی ہے وہ شیخ فانی ہے۔ جب موت کے قریب پہنچا تو یہ حضیر بنا۔ موت آ گئی تو کیا کہلاتا؟ میت۔ اب وہ ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، خواجہ صاحب، بٹ صاحب، عوان صاحب، وہ سب گئے۔ اب کیا ہے؟ میت لاؤ جی، ڈیڈ باڈی لے آؤ۔ کوئی نہیں کہتا جی خان صاحب نو لے آؤ ادھر، ملک صاحب نو لے آؤ ادھر۔ ہاں جی، اب وہ سارا کچھ گیا۔ میت جب موت آئی تو میت 22واں پروسیس ہے۔ جب نہلایا تو اس وقت عربی میں اس کو غسیل کہتے ہیں۔ ایک اور پروسیس آگے چلا گیا، اب یہ غسل دیا گیا ہے، بندہ غسل اس کو دیا ہے۔ کفن پہنایا تو مکفون ہو گیا۔ ہاں جی، کفن پہنانے کے بعد مکفون ہوا۔ جنازہ اٹھایا تو یہ محمول ہوا۔ محمول کہتے ہیں جو کندھوں پر اٹھایا جائے جس کو، یہ محمول ہو گیا۔ دفن کیا گیا تو دفین ہوا۔ ہاں جی، اس کو دفن کرو جی، دفن ہو گیا، دفین ہوا۔ ایک عرصے کے بعد، جب کچھ عرصے کے بعد قبر میں گوشت، ہڈیاں، سب کچھ مٹی ہو گیا تو قرآن مجید نے اس کو کیا کہا؟ رمیم۔
رمیم، اس کی ساری ہڈیاں، اس کا گوشت پوست جو تھا وہ مٹی ہو گیا. تو اس کو قرآن مجید نے رمیم کہا. یہ 27ویں اس کی ہے. جب مرور زمانہ گزرتا گیا اور خاک اور مٹی ہو گئے تو فرمایا رب تعالیٰ نے جی کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا تھا. اب غور کرو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، منہا خلقناکم. جب تم دفن کرنے لگو تو کیا کہو؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، اور اسی جگہ پہ ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں وہ آدمی دفن ہوتا ہے وہیں سے مٹی فرشتوں نے اس کے لیے لی تھی اور اس کا وجود بنا تھا وہیں سے. اسی لیے یہ مجھے کس نے لکھا کہ ہمیں بتائیے کہ جو ہے کون سی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی. تو حدیث پاک آتی ہے جو میں نے ان کو لکھ کر بھیجی کہ جہاں وہ آدمی دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے اس کو وجود بنایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے آپ کا وجود مبارک بنا اسی مٹی سے شیخین کریمین کا بنا. تو فرمایا کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں. اور ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب قیامت کے قریب ہم اٹھائیں گے تو اسی سے ہم آپ کو نکالیں گے. اب یہ دیکھیے کہ انسان کا یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں کسی انسان کو کوئی اختیار ہے نہیں. ہاں جی، زیادہ تو زیادہ یہ کر لے گا کہ اپنی دوائیوں میں اچھی دوائیاں لینے شروع کر دے گا، اپنی ایکسرسائز کرے گا، اپنا جو ہے ورزش وغیرہ کرے گا، کھائے پیے گا احتیاط کے ساتھ. لیکن جو احتیاط کرتا ہے کھانے پینے کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ، کیا وہ نہیں مرتا؟ وہ نہیں مرتا. یہی رب تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارا مرنا لکھ دیا ہے، ٹھہرا لیا ہے. وما نحن بمسبوقین، ہم سے کوئی آگے نکل نہیں سکتا. ہاں جی، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا کہ ہماری مرضی کے خلاف وہ کریں. جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے. کیسے کہ ہم نے تمہاری موت لکھی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ 4 دن اچھے گزار لوگے، زیادہ سے زیادہ کہ تمہیں بیماری کوئی نہیں آئے گی، تم دوائیاں اچھیاں کھاؤ گے، تم صحت مند ہو جاؤ گے، ورزش کرو گے، بڑی احتیاط کرو گے اپنے علم کے مطابق. اچانک کیا ہوگا جی جناب، جو ہے نا صاحب کو کیا ہوا جی، اچانک بالکل ٹھیک تھے، بلڈ ٹھیک کرایا، سب کچھ جو ہے ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، اچانک فوت ہو گئے. بھائی جب تم موت سے بچنے کی کوشش کرو گے لیکن جو وقت لکھا ہوا ہے وہ کس نے تو آنا ہے نا، تو اس سے کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم محفوظ قلعوں میں چھپ جاؤ، مطلب سارے آپ جو ہے نا اپنے جو ہے موت سے بچنے کے سارے وسائل آپ مہیا کر لو، گارڈ رکھ لو، دوائیاں اچھیاں لو، ڈاکٹر بے شمار رکھ لو. ہاں جی، اور ہر روز تم اپنے آپ کو چیک کراتے رہو، لیکن کیا ہوگا پھر بچ جاؤ گے؟ موت تمہیں تلاش کر لے گی. ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا، حضرت جی ایک آدمی کو مکان میں بند کر دیا جائے، ہاں جی، تو تم کہتے ہو کہ جی اس کو جو ہے رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ہر جگہ سے. جب اس کمرے میں بند کرو کہ کوئی ونڈو کوئی دروازہ اس کا نہ ہو، کوئی روشن دان نہ ہو، تو رزق کہاں سے جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گا. فرمایا موت کہاں سے آئے گی؟ جس راستے سے موت آئے گی اسی راستے سے رزق آئے گا. تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے موت مقدر کی ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی سبقت نہیں جا سکتا،
اب ایک مسئلہ یہاں اور ہے، بڑی غور سے سننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہم سے کوئی سبقت نہیں لی جاتا، ہم نے موت مقدر کی ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، کیا تم پیدا کرنے والے ہو، بنانے والے ہو، یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم کا لفظ ہے نا، یہ دلالت کرتا ہے جمع پر، ایک سے زیادہ پر۔ ہاں جی، یہاں صاحب تفسیر روح البیان نے ایک بات لکھی ہے، آپ اور جو سننے والے ہیں اس بات کو غور سے سن لیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے اکیلا ہونا ان کا عیب ہے۔ ہاں جی، دیکھو جی فلاں آدمی، اس بیچارے کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، اکیلا ہے بیچارہ، یہ اس کے لیے کمزوری اور عیب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے لیے یہ اس کی وصف ہے۔ بے شک، وہ کہتا ہے نا کہ هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے تو کیا کرتا ہوگا، اکیلا اللہ ہے۔ اللہ، ہاں جی، تو انسان کے لیے اکیلا ہونا اس کا عیب ہے۔ ہاں جی، لیکن اللہ کے لیے یہ وصف ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنا، آپ بھی سنتے ہوں گے، یہ زیادہ تر جو ہے نا، یہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے مولوی بھی بہت سارے ایسا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ کہنا کہ اللہ فرماتے ہیں، ہاں جی، ہمارے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اے ہمارے رب آپ کی جو ہے ہمارے حال پر رحم فرما، یہ جو جمع کا صیغہ بولتے ہو نا، یہ صاحب تفسیر روح البیان نے سورت اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے اچھی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ تو کا لفظ استعمال کرو جس میں اس کو اکیلا شمار ہو کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک، جمع کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اس میں شرک کی بو آتی ہے کہ انسان جس طرح کہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی ساتھی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ نحن بمسبوقین؟ یہ کیوں کہا نحن الخالقون؟ یہ کیوں کہا نحن خلقناکم؟ یہ کیوں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون؟ پھر اس نے کیوں کہا بار بار؟ تو کیا مطلب کہ اگر اللہ کہے تو تم بھی ضرور کہو گے؟ کئی ایک دنیا میں مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کچھ کہتے ہیں، تو آپ کے لیے تو حکم نہیں کہ آپ وہی کہیں جو اللہ کہے یا جو رسول اللہ کہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی بشر کی رٹ لگائیں؟ تو اس لیے جو ہے نا صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمیشہ واحد کا صیغہ رب تعالیٰ کے لیے بولو، اسی میں عزت ہے، اسی میں رب کی توحید کا ذکر ہے، اور کبھی جمع کا صیغہ استعمال نہ کرو۔ اس لیے نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، ایک صیغہ ہے، ایک صیغہ ہے۔ ہاں جی، بعض جگہ پہ جمع۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جمع اللہ نے کیوں جمع ذکر کیا؟ تو سنیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ ذکر کیا، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہوا جو ہے یہ واحد ہے، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، یہ جتنے بھی ہیں واحد کے صیغے ہیں، یہاں اس کی ذات مراد ہے، صرف ذات۔ اور جہاں اس نے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم پیدا کرنے والے ہیں، یہ جو ہم کا لفظ ہے جہاں ذکر کیا نا رب نے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کو شامل کر کے جمع کا صیغہ بولتا ہے۔ یہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں تو یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام اس کا ہے واحد، الہکم الہ واحد، اور ایک اس کا نام ہے احد، قل هو اللہ احد، دونوں نام ہے نا، ان میں
بہتر تو دونوں ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے جو توحید کی صورت نازل کی اس میں واحد نہیں کہا، اس میں کیا کہا؟ احد۔ قل هو اللہ جو ہے، جس کو فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ہے، اس آیت اس صورت توحید میں اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ احد، واحد نہیں کہا، اگرچہ واحد بھی قرآن میں کہا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے الہکم الہ واحد۔ میں اسے تفصیل کر رہا ہوں کہ اعتراض کرنے والے کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اگر ان کو سمجھ آئے تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ کس میں بہتری ہے، کیا زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک واحد ہے، ایک احد ہے۔ اب میں بتاؤں علماء نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واحد جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا ہے، 2 کا آدھا کیا ہے؟ بولو بھائی، 2 کا آدھا کیا ہے؟ 1 نہیں، واحد۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، 2 کا آدھا کیا ہے؟ واحد۔ اثنین کا، اثنین عربی میں بول لیتے ہیں، اثنین 2 کو کہتے ہیں، اثنین کا حیف کیا ہے؟ واحد۔ اور ربع جو ہے، اربع 4 جس کو بولتے ہیں، اس کا 1/4 کیا ہے؟ واحد، چوتھا حصہ واحد ہو گیا نا۔ اور سمن جو ہے 8، اس کا 8واں حصہ کون سا ہو گیا؟ واحد۔ تو جب یہ 2 کا، 4 کا، 3 کا، 6 کا، 8 کا، 10 کا یہ گنتے جائیں تو وہ تقسیم ہوگا 1 کی طرف۔ لیکن احد آپ نہیں کہہ سکتے کہ اثنین کا حیف کیا ہے؟ احد نہیں، سبحان اللہ، اثنین کا حیف احد نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے احد جو ہے یہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ جس میں شرک کی اور تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر کسی کے سمجھ میں یہ بات آ جائے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ احد جو ہے اس کے اندر وہ خوبصورتی ہے جو کہ کہنی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے۔ واحد میں تقسیم ہوتا ہے، 2 کا آدھا ہے، احد جو ہے یہ 2 کا آدھا نہیں ہے۔ تو اس لیے باری تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کو بہت احتیاط چاہیے۔ ویسے تو شرک لوگ لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں کا پتہ ہی نہیں کسی کو، ہاں جی، کہ رب کو جمع کسی ایک کے ساتھ ذکر کریں اور دلیل کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے کہا، وہ جو خدا کہے گا تم بھی وہی کہو گے۔ تو کیا فرمایا؟ ہم نے مقدر کیا تمہارے درمیان موت، اور ہم سے کوئی سبقت لے جانے والا نہیں ہے، ہم ہارنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہم چاہیں تو تمہاری جگہ اور قوم لے کر آئے تمہیں ختم کر دیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں، اور ہم چاہیں تو تمہاری شکلیں بدل دیں، جیسے بنی اسرائیل کی شکلیں بدل دی۔ میں آج تلاش کرتا رہا ایک جو ہے کہ 20 جانور جو ہوئے ہیں وہ انسانوں سے بدلے ہیں، 20 جانور کسی گناہ کی وجہ سے وہ بدلے ہیں۔ تو مجھے وہ جلدی میں ملا نہیں، اگلے درس میں اگر ہو سکا تو میں لاؤں گا کہ 20 جانور ہیں جو انسانوں سے بنے ہیں، جن میں ہاتھی بھی ہے، جن میں یہ خنزیر بھی ہے، جن میں بندر بھی ہے، تو 20 جانور ایسے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ہم چاہیں تو تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں، اور چاہیں تو ہم تمہاری شکل بدل دیں، ما لا تعلمون، جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ کفار کو سارا خطاب ہو رہا ہے کہ مجھ کو خالق مانو، مجھ کو مالک مانو۔ اب ایک اور بات، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا، یہ بھی بات سننے والی ہے غور سے۔ اللہ کے نام وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء توقیفیہ۔ اس کا نام ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ کیا ہے؟ توقیفی نام ہے، یعنی جو اس نے خود قرآن میں ذکر کیا، جیسے اس کا نام رب ہے، اس کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سارے قرآن مجید میں آئے، یا احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ رب کے نام ہے توقیفی۔ اور اگر کوئی نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا اور وہ دنیا میں موجود ہے تو اس کے 2 حصے ہیں، یہ بھی غور سے سن لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جیسے خدا ہے، یہ خدا کا جو ہے لفظ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔
اگرچہ ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہے، خدا اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتے ہیں تو خدا لکھتے ہیں. تو خدا جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے ویل چیئر پر اور جو ہے، تو وہ جب بھی مجھے ملتے، یا مجھے نام نہیں ان کا پتہ کیا تھا، وہ جب بھی کسی کو ملتے تو اسی پر زور دیتے کہ یہ جو لوگ رب تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں یہ نہ کہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خدا لکھا ہے اور علماء نے خدا لکھا ہے فارسی میں. خدا جو ہے اس کا معنی فارسی میں نہیں ہے، خدا کا معنی ہے خود، آئندہ خود، در ہستی خود، خود آئندہ خود، در ہستی خود بدیگر محتاج نیست. جڑا جو رب تعالیٰ اپنی ہستی میں مکمل ہے اور کسی اور بات کا محتاج نہیں، اس کو خدا کہتے ہیں. تو یہ خدا کا معنی ہے. جس طرح اللہ کا معنی ہے هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن التعقل والنقصان والزوال. یہ اللہ کا معنی ہے. اس کی وضاحت کروں گا تو اور تھوڑی دیر لگ جائے گی. تو جو ہے نا علماء نے لکھا ہے، بات سنی جو میں بتانے والا ہوں. مالک جو ہے، مالک کس کا نام ہے؟ مالک یوم الدین. مالک کا معنی خدا ہے، مالک کا معنی خدا ہے. یا اسی طرح رب کا معنی کیا ہے؟ پروردگار. رب کا معنی کیا ہے؟ تو جو فارسی کے الفاظ پروردگار یا خدا جب یہ اللہ کے اصل ناموں کا معنی بنے تو یہ کہنا جائز ہے، لیکن جو اللہ کے ناموں کا معنی نہ بنے ان کا استعمال کرنا ناجائز ہے. جیسے بھگوان، رام، اور کیا وشنو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وشنو. ہاں، تو یہ جتنے بھی گاڈ، یہ سارے جو ہیں یہ کسی اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہے. اس لیے ان ناموں سے بچنا چاہیے جو اللہ کے ناموں کا ترجمہ نہیں ہے. اور جو اللہ کے ناموں کا ترجمہ ہے، جیسے فارسی میں خدا، یہ مالک کا ترجمہ ہے، یہ جائز ہے. یا رب کا معنی پروردگار ہے، آپ دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم، فارسی میں پروردگار کا لفظ آتا ہے، خدا کا لفظ آتا ہے، تو یہ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں انسان کو بہت احتیاط چاہیے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا، آخری آیت کا ترجمہ. اور بے شک تم جان چکے، کافروں کو رب فرماتا ہے بے شک تم جان چکے تمہاری پہلی اٹھان کو. جب تم پیدا ہوئے نا تو یہ سارے پروسیس جو ہیں، جب یہ تم جان چکی ہو کہ رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر انسان کو رب نے پیدا کیا ہے، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا، جب تم یہ جان چکے فلولا تذکرون، تو پھر کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، کیوں نہیں سوچتے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. ہاں جی، ایک حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان کا رہنا سہنا، ان کا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ درندے جو ہیں یا چھوٹے جانور جو ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے بچاؤ کے لیے ان کو کتنے ہتھیار دیتا ہے رب تعالیٰ. ہاں جی، یعنی وہ جیسے آپ سانپ دیکھ لیں کہ سانپ کتنا زہریلا ہوتا ہے، لیکن وہ جو نیولا ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، وہ کیسے، وہ سانپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سکن ایسی مضبوط بنائی ہے کہ سانپ کا زہر اس کی سکن پر اثر نہیں کرتا. یہ پروٹیکشن ہے. سانپ ہے، اس کو جب کوئی دشمن آتا ہے تو وہ پانی پھینکتا ہے اپنے منہ سے، ہاں جی، اور وہ اس کے قریب دشمن نہیں آ سکتا. تو اسی طرح سے دیکھ لو، یہ جو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہو آپ، جس کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ گول بن جاتی ہے اس طرح کہ کوئی جانور اس کے قریب نہیں آ سکتا. تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اس کی قدرت کا انکار کرتا ہے یا شک کرتا ہے، اس پر تعجب ہے کہ اس کو اتنی عقل نہیں کہ وہ دیکھتا ہے روزمرہ کہ اللہ کی مخلوق کیسی ہے، اس نے کیسے ان کو حفاظت دی ہے.
فرمایا اس بندے پر بھی انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے. یعنی ایک دفعہ جب اس نے دیکھا کہ مخلوق پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ کہے کہ اللہ قیامت کے دن کیسے دوبارہ ان کو پیدا فرمائے گا. فرمایا اس پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو پہلی بار دیکھ چکا ہے پیدا ہونا اور اب انکار کرتا ہے. تیسرا فرمایا اس بندے پر بھی انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے, کہتا ہے کہ موت نہیں آئے گی. اس پر بھی تعجب ہے جو کہتا ہے کہ موت نہیں آئے گی. ارے موت تو آئے گی, حالانکہ وہ دن رات مرتا ہے. وہ دن رات مرتا ہے کیا مطلب کہ جب سوتا ہے تو اس قرآن نے کیا کہا, یہ آدھی موت ہے. سمجھی بات ہے, جو سوتا ہے اس نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتا ہے, روح نکل جاتا ہے, آسمانوں پر جاتا ہے, پاکستان چلا جاتا ہے, ہندوستان چلا جاتا ہے, عرب چلا جاتا ہے, یہ ساری جگہ روح انسان کے جسم سے روح چلا جاتا ہے. ہاں جی, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اس کتاب جو ہے تفسیر پڑھیں گزر چکی ہے کہ انسان مرتا ہے, جب سوتا ہے تو مر جاتا ہے, یعنی اس کی روح نکل جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے کہ اگر اس کی موت, اگر اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی تو وہ واپس آ جاتی ہے, اور اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو وہ روح نکلی واپس نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ کئی آدمی سوئے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. تو فرمایا مجھے اس انسان پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے, کہتا ہے کہ موت نہیں ہے, حالانکہ وہ دن رات مرتا بھی ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے, یعنی سوتا اور جاگتا ہے. پھر فرمایا مجھے اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر جنت پر یقین کرتے ہوئے, اس کی تصدیق کرتے ہوئے دھوکے کے گھر میں کوشش کرتا ہے. جیسے مسلمان ہے, اس کو یقین ہے میں نے جنت ہے اور مومنوں کے لیے جنت ہے, جب یقین ہے, پتہ بھی ہے, اور اس کے باوجود پھر اس دنیا داری میں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو دنیا میں ملوث کرتا ہے. فرمایا اور جب اس کو یقین ہے کہ جنت ہے تو پھر اس دنیا داری میں دل کیوں لگاتا ہے. پانچواں فرمایا اس بندے پر بھی مجھے انتہائی تعجب آتا ہے جو اتراتا ہے, میرے جیسا کوئی ہے, کوئی آئے تو صحیح, فخر کرتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے, میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, میرے پاس اتنے گھر ہیں, اور میرے اتنے ماننے والے ہیں, میرے پیچھے اتنے چلنے والے لوگ ہیں. فرمایا جو شخص وہ انتہائی تعجب اس پر ہوتا ہے جو اتراتا ہے, فخر کرتا ہے, وہ غرور کرتا ہے, حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا ہے. حقیقت اس کی کیا ہے کہ اس پانی سے پیدا ہوا ہے. انا خلقنا الانسان, سورہ دہر میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ, انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا, اور پھر جو ہے پیدا تو نطفے سے ہوا, اور جب مرے گا تو فرمایا سڑی ہوئی لاش بن جائے گا. مرنے کے بعد 2 دن کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک بزرگ ہے یا ایک پیر ہے یا شیخ ہے یا باپ ہے یا بہت امیر آدمی ہے یا جو وزیر اعظم ہے, صدر ہے, کوئی بھی ہے, صبح اس کا کتنا روب ہے, جب مر جاتا ہے تو کوئی آدمی اس کو رات کے تک رکھتا ہے. یہی سوچنے کی بات ہے. بیٹا کہے گا جلدی کرو اس کو گھر سے نکالو, بیوی کہے گی اس کو گھر سے نکالو, اولاد کہے گی جی اس کو چھوڑاؤ, اور آزما کے دیکھ لیں ایک دفعہ گھر سے نکل گیا نا اور آگے بارش یا آندھی یا کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس کو واپس گھر میں نہیں آنے دیں گے, کہیں گے مسجد میں لے جاؤ, مسجد میں لے جاؤ, گھر میں نہ لے آؤ. جب میری اور آپ کی یہ حقیقت ہے میرے دوستوں, تو کچھ تو غور کر لو کہ پھر جب ہمیں گھر والے گھر نہیں آنے دیتے, مسجد میں بھیجتے ہیں, تو آج ہی مسجد سے دل لگا لو, آج ہی مسجد سے دل لگا لو. ہاں جی, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کوئی آدمی 2 دن رکھنے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی کام کی باڈی نہیں رہی. اب وہ جتنا مرضی شیخ ہے, جتنا مرضی بزرگ ہے, جتنا مرضی وہ دولت مند ہے, جتنا مرضی وہ پیارا ہے, وہ چیز اس کے روح کے ساتھ ختم ہو گئی. تو جب ایسی چیز ہے تو ہمیں ان چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا رہ جیسے مسافر ہوتا ہے یا جو راہ گزر ہوتا ہے۔ اب آپ بہت سارے لوگ یہاں وزٹ کے لیے آتے ہیں، تو کوئی یہاں مکان لیتا ہے، کوئی یہاں اپنے بزنس کرتا ہے، وہ مسافر ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں 2-4 دن کے لیے کسی جگہ رہنا ہے، پھر واپسی پہ تیاری اس کی ہوتی ہے۔ یہ مسافر کی شان ہے۔ جیسے مسافر آتا ہے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی سائے کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پھر آگے چل جاتا ہے، اس کے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ دنیا کی مثال یہ ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہو، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور موت حملہ کرنے والی ہے، یہ موت آنے والی ہے، موت کے بعد تم کیا کرو گے؟ فرمایا تم مر جاؤ گے، اور قیامت جو ہے یہ وعدے کی جگہ ہے، پھر قیامت آگے ہے، اس لیے ابھی سے بیدار ہو جاؤ۔ بہرحال بہت ساری باتیں، 6 آیتوں کا یہ ترجمہ اور تفسیر تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ لم یزل میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔